الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے بیٹی کی باپ اگر صحیح معنوں میں اچھی تربیت کرتا ہے، اچھی پرورش کرتا ہے تو رب ذوالجلال کی جانب سے باپ کے لیے بیٹی کی پرورش کرنے پر جنت کی ضمانت ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے عرب معاشرے کے اندر بیٹی کو اپنے لیے ذلت اور عار سمجھا جاتا تھا۔ اگر کسی گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہاں پر صفے ماتم بچھ جایا کرتی تھی، اور آج کے اس پرفتن دور کے اندر بھی کچھ بدبخت لوگ بیٹیوں کی پیدائش پر اللہ کے شکوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھنا، میرے نبی نے فرمایا بیٹی باپ کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ آج اگر اس دور کے اندر بھی آپ بیٹی کو ناگوار سمجھتے ہیں، بیٹی کو برا سمجھتے ہیں، بیٹی کو اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے، تو آج کے اس دور اور زمانہ جاہلیت کے دور کے اندر پھر فرق کیا رہا؟ زمانہ جاہلیت کے دور کو رب نے بیان کرتے ہوئے ارشاد مبارک فرمایا، میرے رب نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ رب نے فرمایا جب لوگوں میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش پر بتلایا جاتا، خبر دی جاتی، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، وہ غصے کے اندر آ جاتا، اور اس خبر پر وہ اپنی قوم کے لوگوں سے چھپتا ہوا نظر آتا، حتیٰ کہ یہ سوچتا کہ اب اسے ذلت سوار ہو چکی ہے، ذلت اس کے اوپر آ چکی ہے، تو اپنے لیے اس کو ذلت سمجھتا تھا، اس بیٹی کو مٹی کے اندر دبا دیتا تھا۔ رب نے فرمایا الا ساء، خبردار، فرمایا کتنا ہی بری بات ہے، کتنا ہی برا یہ کام ہے، کتنا ہی یہ برا ہے جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا من کانت لہ انثی فلم یعدھا ولم یہنھا، فرمایا جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے اور اس کی اہانت بھی نہ کرے، فرمایا ولم یؤثر ولدہ علیہا، اور اپنے بیٹے کو بیٹی پر ترجیح بھی نہ دے، فرمایا ادخلہ اللہ الجنت، اللہ ایسے باپ کو جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے گا۔ کیا مطلب؟ میرے نبی نے فرمایا رب جس کو بیٹی دے دے تو پھر وہ اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرے، اس کی اہانت نہ کرے، اس کی تذلیل نہ کرے، توہین نہ کرے، تحقیر نہ کرے، اور اگر گھر کے اندر کوئی چیز لے کر آئے تو یہ نہ کہے بیٹی یہ تو 4 دن کی مہمان ہے، یہ تو چلی جائے گی کسی کے ہاں، یعنی بیٹی کو اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ بیٹوں کو اچھا سمجھے اور بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دے۔ میرے نبی نے فرمایا ایسا باپ جنتی نہیں ہو سکتا بلکہ جہنمی ہو سکتا ہے، جنت تبھی مل سکتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ان تمام معاملات کے اندر بیٹی کی تربیت بھی اچھی کرے، بیٹی کی توہین بھی نہ کرے، بیٹی کی تحقیر بھی نہ کرے، بیٹے کو بیٹی پر ترجیح بھی نہ دے، فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس بندے کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، کتاب البر والصلہ کتاب، یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ام المؤمنین سیدتنا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، وہ مجھ سے مانگنے کے لیے آئی تھی، اس وقت میرے پاس ایک کھجور کے علاوہ کچھ نہیں تھا، وہی کھجور میں نے اس عورت کو دے دی،
میں نے دیکھا اس نے کھجور کو دونوں بچیوں میں تقسیم کر دیا، خود کچھ نہیں کھایا، وہ خاتون چلی گئی۔ اس کے چلے جانے کے بعد تاجدار انبیاء ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ ام المؤمنین سیدتنا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس عورت کا سارا حال میرے نبی کو بتایا اور عرض کیا رسول اللہ اس طرح اس عورت نے اپنی بچیوں کو خود بھوکا ہونے کے باوجود، خود بھی بھوکی تھی، اس کے باوجود اپنی ذات پر اپنی بچیوں کو ترجیح دی، انہیں کھلایا، انہیں کھجور دی۔ تو یہ سن کر میرے نبی نے ارشاد مبارک فرمایا، سرکار نے فرمایا من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، فرمایا جو شخص بھی ان لڑکیوں کے بارے میں آزمایا جائے، یعنی اس کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوں، پھر وہ ان سے اچھا سلوک کرے، تو یاد رکھنا یہ لڑکیاں، یہ بیٹیاں، یہ بچیاں اس بندے کے لیے دوزخ کی آگ سے ڈھال بن جائیں گی۔ یعنی کیا مطلب؟ بیٹیوں کی تربیت کرنا، بیٹیوں کو کھلانا، بیٹیوں کا اچھا ماحول بیٹیوں کو میسر کرنا، بیٹیوں کی ضروریات کو پورا کرنا، میرے نبی نے فرمایا رب اس بندے کے لیے دوزخ سے آڑ بنا دیتا ہے۔ بیٹی دوزخ سے آڑ بڑھ جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد مبارک فرمایا کہ بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، بیٹیوں کے ساتھ پیار کیا کرو، بیٹیوں کے ساتھ محبت کیا کرو، بیٹیوں کے ساتھ جو ان کے حقوق ہیں تربیت کے ان کو پورے ادا کیا کرو۔ اگر تم اپنی بیٹیوں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرو تو میرے نبی نے ایسے بندے کے لیے جنت میں اپنی رفاقت، اپنا قرب کی خوشخبری اسے سنائی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد مبارک فرمایا جس نے 2 یا 3 بہنوں یا بیٹیوں کی اچھی پرورش کی حتیٰ کہ وہ بے نیاز ہو گئی، کیا مطلب؟ یعنی وہ شادی شدہ ہو گئی یا موت کے ذریعے اس سے جدا ہو گئی یا وہ انہیں چھوڑ کر فوت ہو گیا، فرمایا کنت انا وہو فی الجنت کہاتین، سرکار نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ اسی طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں، کل وہ جنت کے اندر بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ تو ہمیں اس حدیث سے پتہ چلا سرکار نے فرمایا کہ رب ذوالجلال انسان کو جب بیٹی کی اچھی تربیت اور پرورش کرتا ہے اسے 3 انعامات دیتا ہے۔ نمبر 1 جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے، نمبر 2 جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے، اور نمبر 3 جنت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں اپنی بچیوں کی، اپنی بیٹیوں کی تربیت بھی اچھی کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم مسئلے کی جانب بھی توجہ کرتا چلا جاتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کے اس دور کے اندر بچیوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور وراثت بچیوں کو نہیں دی جاتی، بچیوں کو کہہ کر یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ کی شادی کی ہے، آپ کے لیے جہیز کا بندوبست کیا ہے، آپ کے لیے دیگر ساز و سامان ہم نے اکٹھے کیے ہیں۔ یاد رکھنا ایسے بہانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسے بہانے شریعت کے اندر نہیں چلتے۔ جس طرح آپ یہ کہتے ہو بیٹی کو، کہتے ہو جی تمہاری شادی پہ خرچہ آ گیا ہے، تمہیں جہیز دیا ہے، اے ظالم انسان کیا بیٹے کی شادی پر خرچہ نہیں کرتا؟ بیٹے کی شادی پر بھی خرچہ کرتا ہے، لیکن اس کو تو یہ کہہ کر اس کے حق سے محروم نہیں کرتا، اس کو تو ساری وراثت دے دیتا ہے۔ سن میرے نبی نے ارشاد مبارک فرمایا من فر من میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ، جو اپنے وارث کی میراث سے بھاگے گا اللہ تعالی اس کی میراث جنت سے قطع کر دے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کل پھر جنت کے اندر جگہ نہیں ملنی، جنت کے اندر جگہ تبھی ہی ملے گی جب ہم اپنی بچیوں کو وراثت کے اندر بھی ان کے حقوق پورے دیں گے۔